بارش اور سیلاب کی تباہکاریوں کے بعد انسانی المیہ جنم لینے لگا۔ چھٹا کے مختلف سیلاب زدہ علاقوں میں 5 روز میں 15 افراد جاں بحق۔ یونین کونسل ٹنڈو حافظ شاہ سوف شورو اور جھرک میں وبائی امراض پھیلنے لگے۔ نوشہرہ میں ڈینگی نے وبائی شکل اختیار کر لی، 390 مریض سامنے آ گئے۔ اوکھاڑا کھٹک سے 116، مصری بانٹا 17، بدرشی 162 اور نوشہرہ کینٹ سے 12 مریض رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی اپیل۔ کھاریاں کے احاطہ عدالت میں ملزم کی فائرنگ، پولیس کے مطابق ایک شخص جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعہ تب پیش آیا جب قیدیوں کو پیشی کے لیے عدالت میں لایا گیا تھا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قاتل کو گرفتار کر لیا، آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا۔ گھوٹ کی عدالت میں فائرنگ کا واقعہ، پیشی پر آنے والے بزدار برادری پر نامعلوم ملزموں کا حملہ، 4 افراد زخمی، طبی امداد کے لیے سول ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ ایس ایس پی گھوٹ کی سے ملزموں کو گرفتار کر کے فراہمی انصاف کا مطالبہ۔ حافظ آباد میں منشیات فروشوں کے خلاف خصوصی مہم، 80 ملزم گرفتار، 53 کلو چرس، 390 لیٹر شراب برآمد کر لی گئی۔ گرفتار منشیات فروشوں سے سپلائرز اور سہولت کاروں سے متعلق تفتیش جاری۔ کوہ نور نیوز کی نشاندہی پر محکمہ فوڈ کی کامیاب کارروائی، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر بہاولپور نے سینکڑوں من گندم سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ محکمہ فوڈ اور فلور مل کے مبینہ گٹھ جوڑ سے سرکاری گندم سے بھرا ٹرک سمگل ہو رہا تھا۔ اور فرنیچر ایسوسی ایشن سرگودا نے فاؤنڈر گروپ کی حمایت کر دی، امیدوار برائے ایسوسیٹ ایگزیکٹو ممبر کو ووٹ دینے کا اعلان۔ صدر ندیم نور، جنرل سیکرٹری نوید شہزاد سمیت دیگر نے سیاسی اتحاد میں شمولیت اختیار کی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروف خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ بارش اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد انسانی المیہ جنم لینے لگا ہے۔ چھٹا کے مختلف سیلاب زدہ علاقوں میں 5 دن میں 15 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سیلاب کی زد میں آنے والے چھٹا کے یونین کونسل ٹنڈو حافظ شاہ سوف شورو اور جھرک دیہاتوں میں وبائی بیماریاں پھیلنے لگی ہیں۔ گاؤں ارباب ملوک میں 3 خواتین سمیت 7 افراد ملیریا، گیسٹرو اور ڈائریا سے جاں بحق ہو گئے۔ گاؤں محمد چمن بکیروں میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد ملیریا اور گیسٹرو کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں صحت کی سہولیات کا فقدان ہے۔ شہداد کوٹ میں ملیریا اور گیسٹرو بے قابو ہو گیا۔ ٹینٹ سٹی 11 میں 8 سالہ بچی صفیہ مکسی زندگی کی بازی ہار گئی، مگر انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ مزید جانتے ہیں عبدالحمید بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ نہ کھانے کے لیے خوراک، نہ پینے کے لیے صاف پانی، بس یہی ہے کمبر شہداد کوٹ کی حکمرانی۔ شہداد کوٹ میں حکومت کی تمام تر کوششیں چراغ نہ جلا سکیں۔ شہداد کوٹ اور گرد و نواح میں ملیریا کا راج، شہر کے چھوٹے بڑے سب ہسپتال مریضوں سے بھر گئے اور گیسٹرو کی وبا بھی 8 ماؤں کی گود اجاڑ دی۔ سیلاب متاثرین رل گئے۔ آلودہ پانی استعمال کرنے سے گیسٹرو کی بیماریوں سے کئی معصوم بچوں
بچوں کی جانیں ضائع ہو گئیں۔ سیلاب متاثرین کو کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ دن کو تپتی دھوپ اور رات کو مچھروں اور سانپوں نے سیلاب متاثرین کی زندگی کو اجیرن بنا دی ہے۔ اس وقت حکومت راشن، ادویات اور سہولیات مہیا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ پانی ٹینک آپ بھیج دیں یہاں پر، آکے ان کو صاف پانی ملے، میٹھا پانی ملے، تاکہ یہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ تقریباً 8 سال کی تھی صفیہ مکسی، جو کہ کل اسی پیٹ کی اور الٹی گیسٹرو کی بیماری میں جو نا وہ رات ہم اس کو بچا نہیں سکیں، ڈاکٹروں کے پاس تک ہم پہنچ نہیں سکے، وہ بیچاری انتقال کر گئی۔ اکثر 2 نمبر دوائیوں سے بھی شفا ملنا مشکل ہے۔ پیناڈول کی گولیاں اور ملیریا کی ادویات بھی نایاب ہو گئی ہیں۔ کشمور سول ہسپتال میں ڈاکٹرز غائب، ملیریا کے مریض ہسپتال میں تڑپ تڑپ کر جاں بحق، 2 مریض علاج نہ ہونے پر ہسپتال میں ہی دم توڑ گئے۔ مزید دیکھیے غلام مرتضی مزاری کی اس رپورٹ میں۔ کشمور سول ہاسپٹل میں ڈاکٹر غائب، ملیریا کے مریض ہاسپٹل میں تڑپ تڑپ کر جاں بحق۔ کشمور کے سول ہاسپٹل میں ڈاکٹر ڈیوٹی چھوڑ کر غائب، ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے غیر موجودگی میں مریض تڑپ رہے ہیں۔ 2 مریض علاج نہ ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل پر ہی دم توڑ گئے۔ ہاسپٹل میں ایمبولینس سروس نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں اور شہری اپنے مدد آپ تحت لاشیں اٹھانے پر مجبور ہیں۔ ڈاکٹر ڈیوٹی چھوڑ کر غائب ہیں، مریضوں کو ڈسپنسر اور غیر تجربے کار لوگ انجیکشن لگاتے رہے۔ کشمور سول ہاسپٹل میں آنے کے لیے ڈاکٹر تیار نہیں، ڈاکٹروں کی لاپرواہی کی وجہ سے جاں بحق مریضوں کی تعداد 7۔ سابق صوبائی وزیر اور ایم پی اے پیر سمسام علی بخاری ڈپٹی کمشنر اوکاڑا کی زیر نگرانی سیلاب زدگان کے لیے امدادی قافلہ ضلع کونسل سے روانہ کیا گیا۔ 8 ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان میں کھانے پینے کی اشیاء، کپڑے اور ادویات شامل ہیں۔ اس موقع پر صوبائی وزیر پیر سید سمسات علی شاہ بخاری کا کہنا تھا کہ یہ سارا سامان مظفر گڑھ اور راجن پور کے مختلف علاقوں کے متاثرین کے لیے ہے۔ قبل ازیں بھی 27 ٹرک روانہ کیے جا چکے ہیں۔ مقررین کا مزید کہنا تھا مخیر حضرات اور سول سوسائٹی کی طرف سے سیلاب متاثرین کے لیے 2.5 کروڑ روپے بھی بھیجے گئے ہیں۔ ایس پی سیکٹر کمانڈر موٹر وے کی زیر نگرانی سیلاب زدگان میں راشن، جوتے، کمبل اور دیگر گھریلو ضروریات کی اشیاء تقسیم کی گئیں۔ مزید جانتے ہیں ترنٹا محمد پناہ سے غلام علی کی اس رپورٹ میں۔ موٹر وے پولیس بھی سیلاب متاثرین میں اشیاء ضرورت تقسیم کرنے میں پیش۔ ایس پی رانا سرفراز احمد ناصر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم مصیبت کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی کے لیے ان کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ متاثرین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں آگے آ کر اپنے مصیبت زدہ ہم وطنوں کے لیے امداد دے کر ان کی دل جوئی کرنی چاہیے۔ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے۔ راشن اور گھریلو اشیاء وصول کرنے والے سیلاب متاثرین نے موٹر وے پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دور دراز علاقے میں کسی بھی سرکاری ادارے کی طرف سے ہم تک پہنچنے والی یہ پہلی امداد ہے۔ موٹر وے پولیس کے جذبہ خدمت کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ترکی سے آنے والے وفد کی نارنگ منڈی بزنس کمیونٹی کے ہمراہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات ہوئی ہے۔ 3 ٹرک سامان اور 40 لاکھ روپے سیلاب زدگان کے لیے دیے گئے۔ امدادی سامان سکھر روہڑی میں متاثرین کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ التوتس گروپ کمپنیز کے چیف ڈائریکٹر اور بکر التوتس کمپنی، مقامی رائس مل کے مینیجنگ ڈائریکٹر چوہدری صہیب احمد گرایا، میاں نسیم طاہر ہمدانی، چوہدری مدثر احمد باجوہ، طاہر قریشی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر سراج الحق نے وفد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جماعت اسلامی امانتوں کو حقداران تک پہنچائے گی اور ایسے علاقوں میں جہاں امداد نہیں پہنچ رہی وہاں تک جائیں گے۔ سیف اللہ برادران کی طرف سے سیلاب متاثرین میں لاکھوں روپے تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر شفقت اللہ خان کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی گھر نہیں جہاں امداد نہ پہنچی ہو۔ مزید جانتے ہیں لکی مروت سے شریف اللہ خان کی اس رپورٹ میں۔ لکی مروت میں سیف اللہ برادران کی طرف سے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں لاکھوں روپے تقسیم کر دیے۔ سیف اللہ برادران کی طرف سے تحصیل لکی مروت کی چیئرمین شفقت اللہ خان نے علاقے کے سیلاب متاثرین میں لاکھوں روپے نقد تقسیم کر دیے۔ تحصیل لکی مروت کے چیئرمین شفقت اللہ خان نے کہا ہے کہ حالیہ سیلاب سے متاثرہ کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر سیلاب متاثرین کی مدد نہ کی گئی۔
اور سیلاب متاثرین کا یہ مدد اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک متاثرین اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں سیف اللہ برادران کی طرف سے سیلاب زدہ علاقے لکی مچن خیل، سعید خیل اور قائدت خیل میں کلثوم انٹرنیشنل ہسپتال کے ماہر ڈاکٹروں کی زیر نگرانی میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مفت معائنہ کر کے تمام ضروری ادویات فراہم کی گئی اور ساتھ ساتھ سینکڑوں گھرانوں کو خوراک مفت پیکج جس میں خشک میوجات اور دیگر ضروریاتی زندگی سامان موجود تھے۔ اس موقع پر ملک نجیب اللہ خان، خرم پار اور سیف اللہ برادران کے کوآرڈینیٹر امیر مشال خان بھی موجود تھے۔ سیف اللہ برادران نے کہا کہ سیلاب متاثرین عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ماضی کی طرح آئندہ بھی مکمل۔ کھپرو کے نواحی گاؤں عابد بستان میں سیلاب متاثرین کے لیے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ، ڈاکٹرز نے 600 مریضوں کا معائنہ کیا اور مفت ادویات فراہم کی۔ مزید دیکھتے ہیں عبدالرزاق راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ نوائی گاؤں عابد بوزدار میں ڈاڈا سائیں شامگیر سیوا منڈلی کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ فری میڈیکل کیمپ میں مختلف بیماریوں کے ماہر ڈاکٹر جن میں ڈاکٹر جیوت سندر، ڈاکٹر خوشی رام، ڈاکٹر نتھرمل، ڈاکٹر سنیل کمار اور دیگر نے 600 کے قریب مریضوں کا مفت معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈاڈا سائیں شامگیر سیوا منڈلی کے روح روا ایشور پوری گوسوامی، مہیش کمار گوسوامی اور ڈاکٹرز نے بات کرتے ہوئے کہا، یہاں پہ سب سے جو کامن بیماری ہے فی الحال اسکن انفیکشن ہے، چمڑی کا امراض، جو کہ مسلسل آپ کو پتہ ہے گندا پانی ہمارے علاقوں میں جمع ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ بہت کامن ہے۔ اچھا، دوسری بیماری جو دیکھی گئی ہے وہ گیسٹرو ہے، گیسٹرو انٹرائٹس، موشن، لوز موشن، پیٹ میں درد۔ ہر 2 میں سے ایک عورت کو موشن ہے، لازمی سی بات ہے، اور پیٹ میں درد ہے، تو یہ 2 بیماریاں کامن ہیں۔ سائیں شامگیر کی معرفت منڈلی کی معرفت یہ کیمپ لگائی جا رہی ہے۔ موسٹلی یہاں پر ڈائریا، ڈسینٹری، اسکن کی ڈیزیزز، خاص طور پہ اسکن کی ڈیزیزز کامنلی یہاں پر موجود ہیں۔ پیشنٹس اس کے آ رہے ہیں، پاورٹی زیادہ ہے، اور انہی تنظیموں کی وجہ سے، انہی تنظیموں کی مفت کیمپوں کی وجہ سے۔ بولیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ دریا خان مری کے نواحی علاقہ کوچ لالو میں نیشنل مہران ہائی وے پر برسات متاثرین کا بااثر افراد کے خلاف دھرنا۔ مظاہرین غلام مصطفیٰ چودھری، ممتاز علی کا کہنا تھا کہ بااثر افراد محکمہ آبپاشی کے عملے کی طرف سے فیض گنج، علی نواز، میروا شاہ کو کٹ لگا کر ہمیں جان بوجھ کر ڈبویا جا رہا ہے۔ جائز مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔ بارشوں کا پانی قبرستان میں جمع، متعدد قبریں دھنس گئیں۔ تدفین کے لیے کھدائی کرنے پر زمین سے پانی نکل آتا ہے۔ مزید جانتے ہیں ماتلی سے راؤ شکیل کی اس رپورٹ میں۔ سوچا تھا کہ مر جائیں گے، اگر مر کے بھی سکون نہ ملا تو کدھر جائیں گے۔ ماتلی حالیہ بارشوں سے جہاں زندہ انسان جاندار متاثر ہوئے ہیں، وہیں شہر خاموشاں بھی زیر آب آ گیا ہے۔ ماتلی کلندری پیڑ کا قدیمی قبرستان بھی متاثر ہوا ہے۔ کئی قبریں زمیں بوس ہو چکی ہیں۔ قبرستان میں 4 سے 3 فٹ پانی موجود ہے، جو کہ میونسپل انتظامیہ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے نکال نہ ہو سکا۔ گندا پانی قبرستان میں موجودگی اپنے پیاروں کی تدفین کے لیے آنے والوں کے لیے دشواری کا باعث بن رہا ہے۔ جہاں قبر کی کھدائی کی جاتی ہے، وہیں پانی نکل آتا ہے۔ قبرستان کے متولی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، شہر کا اور کلندر شاہ کے بڑے وہ قبرستان ہے، یہاں کا میں متولی ہوں۔ یہاں کی جو ہے نا بارشوں کی وجہ سے پانی، بہت سارا پانی کھڑا ہو گیا، جہاں کا کوئی نکال سسٹم نہیں ہے۔ انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں، 28 ذوالحج سے لے کے وہاں پہ میں جا رہا ہوں، آج دے رہے ہیں، کل دے رہے ہیں، کوئی مشین دینے کے لیے یا کوئی وہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جس میں 4 جنازے ہمارے یہاں ہوئے ہیں، 2 کو جو ہے ہم نے پانی کے اندر ہی دفن کیا ہے، پانی بہت سیلاب زدہ بہت ہو گیا ہے، اور 2 کو باہر کے قبرستانوں میں دفن کیا ہے۔ دیکھیں یہ حالت ہے قبرستان کی، ساری قبریں ڈوب گئی ہے۔ یہ بھی جو پانی سوکھا ہوا ہے وہ بھی سوکھ کے
ख़त्म हुआ है, बाकी जो है निकाला नहीं जा रहा है। यहाँ पे इंतज़ामिया कोई तावन नहीं कर रही हमसे। टाउन इंतज़ामिया, उनसे गुजारिश है कि ये हमें पानी निकाल के दे ताकि हम जो अपने यहाँ की प्यारों के जनाज़ों की कब्रों की हिफाजत कर सकें और उनका ख्याल रख सकें। बेशुमार कब्रों का निशान तक मिट चुका है। लोगों को अपने प्यारों की तदफीन के लिए शहर से कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। नौशहरा में डेंगू ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली, 390 मरीज सामने आ गए। ओकाड़ा खटक से 116, मिस्री बांटा 17, बदरशी 162 और नौशहरा कैंट से 12 मरीज सामने आए हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ज़िले भर में अब तक डेंगू के 390 केसेस रिपोर्ट हुए। मरीज इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। शहरियों ने महकमा सेहत को हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की अपील की है। शाहकोट के इलाका पेनवा में सुई गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए, दफ्तर का घेराव किया। जिम्मेदारों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मजीद जानते हैं मियाँ बिलाल की इस रिपोर्ट में। शाहकोट में सुई गैस की लोड शेडिंग का दुरानिया 16 घंटे से तजावज कर गया। शहरी सुई गैस लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और सुई गैस दफ्तर का घेराव कर लिया। शहरियों ने गैस अहकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि सुबह और शाम के औकात में गैस की बंदिश से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गैस के मुतल्लिक अगर पता करना है तो घरों में माओं, बहनों और बेटियों से पता करो, जिन्हें बहुत ज़्यादा है, उन्हें एहसास ज़्यादा है। मर्दों को कम एहसास है। घरों में जो औरतें, माओं, बहनें, बेटियां बैठी हैं, उन्हें ज़्यादा एहसास है। घर में हम किसी मेहमान को नहीं बुला सकते, सुबह नाश्ता नहीं दे सकते बच्चों को, दोपहर को खाना दुकानों पे नहीं बेच सकते। जिस जालिमाना तरीके से हमारे घरों के चूल्हे बुझाए गए हैं, हमारे पंखे बंद किए गए हैं, लोग उस पर बिलबिला उठे और बिलाखिर सड़कों पर निकलने पे मजबूर हुए हैं। शहरियों ने सुई गैस अहकाम को वार्निंग देकर एहतजाज खत्म कर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से सूबे भर के 8 तालीमी बोर्ड्स ख़त्म करके एक सिंगल बोर्ड पेशावर बनाने के खिलाफ डेरा इस्माइल खान में भी बोर्ड बचाओ तहरीक जारी है। मजीद जानते हैं सईद रसूल मतनी की इस रिपोर्ट में। आज डेरा इस्माइल खान में डेरा बोर्ड बचाओ तहरीक का अहम इजलास डेरा बोर्ड ऑफिस में मुनक्कद हुआ। इजलास में बोर्ड मुलाजमीन समेत सियासी समाजी शख्सियात और मीडिया वर्कर ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास में फजलुर रहमान बलोच ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 2018 में एडमन सिमत पॉलिसी नाफिज करने की कोशिश की गई। आज 4 साल बाद फिर नई पॉलिसी लाई गई है। वाना के लोगों को ये स्कॉलरशिप पेशावर बोर्ड बन गया तो मिल सकेगी? नहीं मिल सकेगी। अगर मेरा एग्ज़ाम कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर ये बोर्ड ख़त्म हो गया तो आने वाली नस्लें आपको किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगी। और यहाँ इसी बोर्ड में ही इन्होंने देखा है आसानी से, तो वो बहुत बड़ी तकलीफ़ात की तरफ हम जा रहे हैं। मैं आपको ये फंड अगर हमारे हाथ में आ जाएंगे तो हम जो है हुकूमत चला लेंगे। ये नहीं चला सकते हैं, हुकूमत भी नहीं चला सकते इस फंड से। तो मैं सिर्फ आप लोगों को पहले भी कहा कि आप लोग जो तशरीफ लाए हैं ये बोर्ड के लिए नहीं आए हैं। अब चाहता हूँ कि जून में एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने पेशावर बोर्ड को एक खत लिखा कि हमारे पास तेल के पैसे नहीं है, पेशावर बोर्ड के फंड से 25 लाख रुपए हमें दे दें, हमने पंप मजीद उनका कहना था कि इस पॉलिसी के तहत एक बोर्ड बनाकर तालीमी पॉलिसी का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। एम्प्लॉयज़ का कुछ हो या ना हो, तलबा क्या करेंगे? बोर्ड एग्ज़ाम चला जाएगा तो पीछे बचता क्या है? ब्रांचें बनाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत फाइनेंशियली तौर पर नाकाम हो चुकी है। बोर्ड के फंड्स आ जाएंगे तो हुकूमत का काम चल पड़ेगा। इदारे बड़ी मुश्किल से बनते हैं। बोर्ड बचाएं वरना आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। कैमरा टीम के साथ सैयद रसूल मदनी, कोहिनूर न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। मुल्क भर की तरह भुलवाल में भी किसान वोट पाकिस्तान की अपील पर किसानों ने हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ यौम सयाह मनाया। किसानों ने बाजों पर स्याह पट्टियाँ बांध कर एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किसान रहनुमाओं का कहना था कि सैलाब ने जहाँ खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध के ज़मींदारों को मुतासर किया है, वहीं हुकूमती नाकिस पॉलिसियों से पंजाब का किसान भी परेशान है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। चाहे वो वफाकी हुकूमतें हैं, उन्होंने हमारी ज़राअत को तबाह बर्बाद कर दिया है। इस वक्त ज़मींदार जो है इस दहाने पे पहुंच गया है कि उसके पास अपने बच्चों के लिए ना कपड़े पहनने के लिए है, ना खुराक खाने के लिए, और सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली के बिलों का इस वक्त इशू आ रहा है कि जो ज़मींदार हैं वो अपने खाने की रोटी नहीं है और काफ़ी उनके बोझ जो डाल दिया गया है, टैक्सेस डाल दिए गए। और गंदम का रेट हमारा जो है देखिए वो सूबे दूसरे सूबे के अंदर पंजाब में 3 आ रहा है
اور سندھ کے اندر 4000 ہے. گنے کا ہمارا جو ہے ریٹ وہ اناؤنس نہیں ہو رہا. زرور پاکستان نے 4000 روپیہ جو ڈیمانڈ کی ہے. تو آج ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں ان حکومتوں کے خلاف, ان ظالم حکمرانوں کے ساتھ. تو خدا را ان عوام پہ بھی جو ہے وہ ظلم بند کریں اور ان کسانوں پہ جو ہے وہ ان کے لیے کوئی پالیسی بنائیں تاکہ زراعت جو ہے وہ دوران پرواز کھڑکی توڑنے کی کوشش کرنے والے مسافر کو گرفتار کر لیا گیا. پشاور سے دبئی جانے والی پرواز میں عجیب حرکتیں کرنے اور طیارے کی کھڑکی توڑنے کی کوشش پر مسافر اسامہ عبداللہ کو گرفتار کر لیا گیا. مسافر پہلے سیٹوں کو مکے مارتا رہا جسے روکا گیا. بعد ازاں فرش پر لیٹ گیا تو وہاں سے اٹھایا گیا. عملے نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے عملے پر بھی حملہ کیا. دوران پرواز جہاز کی کھڑکی کو نقصان پہنچایا. ایوییشن قانون کے مطابق سیٹ پر مسافر کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے. طیارے کے کپتان نے دبئی ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ کر کے سیکیورٹی کو طلب کیا اور پرواز دبئی پر اترتے ہی مسافر کو گرفتار کر لیا گیا. ایس ایس پی آپریشن کاشف آفتاب عباسی ڈی ایس پی ملک حبیب خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا علاقے بوٹپیر میں 3 دن قبل قتل ہونے والی خاتون کا قاتل اس کا بہنوئی نکلا ہے. مزید جانتے ہیں اشتیاق نور چمکنی کی اس رپورٹ میں. پشاور کے نواحی علاقے بڑا بیرا میں 24 سالہ لڑکی کو بے دردی سے قتل کرنے والا قاتل بہنوئی کو پولیس نے گرفتار کر لیا. پشاور کے علاقے بڑا بیرے میں 3 دن قبل قتل ہونے والی خاتون کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ بہنوئی نکلا. پولیس کے مطابق 25 سالہ مقتولہ 16 ستمبر کو اپنے مدرسے کا مائک ٹیک کروانے بہنوئی کے ساتھ نکلی, جس کی تصدیق مدرسے کے قریب لگی سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ہوئی. پولیس کے مطابق بہنوئی اپنے چھوٹے بھائی کے لیے اپنی سالی سے شادی کروانے کا خواہش مند تھا. رشتے پر انکار نے اسے قاتل کی واردات تک لے آیا. بے دردی قتل کرنے والی صفاق ملزم مقتول کے جنازے میں بھی شامل ہوا اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس پر دباؤ ڈالنے والا میں بھی احتجاج میں بھی شامل تھا. ایس ایس پی کاشف عباسی نے مزید کہا کہ حدود میں انڈس ہائی وے کو بند کرنے کا ایک واقعہ ہوا اور جس کی بنیاد ایک خاتون کی مسخ شدہ لاش کا ملنا تھا بڑا بیر کے علاقے سے, اور اس سلسلے میں تقریباً 6-8 گھنٹے تک انڈس ہائی وے کو بند رکھا گیا. اور فائنلی مختلف لیولز پہ جو ہمارے آفیسرز ہیں وہ ان کو یقین دہانی کراتے رہے کہ اس کو روڈ کو ہائی وے کو کھول دیا جائے. اور پولیس ہر کیس کی طرح اس کیس پہ بھی اپنی تمام تر انتہائی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے کارروائی عمل میں لائے گی. اور ہماری کوشش ہوگی, انہوں نے ہمیں 4 دن کا ٹائم فریم دیا تھا لیکن ہم نے انہیں یہ کہا تھا کہ ہم کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے, لیکن پولیس اپنی انتہائی صلاحیت کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اس کیس پہ کارروائی کرے گی اور جس قدر جلد ممکن ہو سکا اس کی تفتیش کو آگے بڑھاتے ہوئے اور ان تمام جو بھی حقائق ہیں اس کیس کے حوالے سے وہ عوام کے سامنے لائیں گے اور اس ملزم کو نہ صرف یہ کہ گرفتار کریں گے بلکہ قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کو اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچائیں گے. وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فرنیچر ایسوسی ایشن سرگودا ڈویژن کے عہدیداروں نے سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز فاؤنڈر گروپ کے امیدواروں برائے ایسوسیٹ ایگزیکٹو ممبرز کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا. ایک تقریب میں فرنیچر ایسوسی ایشن سرگودا ڈویژن کے صدر ندیم نور, جنرل سیکرٹری نوید شہزاد سمیت ڈویژن بھر کے ایسوسی ایشنز کے عہدیداروں نے اس سیاسی اتحاد میں شمولیت اختیار کی اور امیدوار تاجر غلام حسن گوگا اور دیگر 5 ممبرز کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا. تقریب میں فاؤنڈر گروپ کے صدر عامر عطا باجوہ نے کہا کہ ہم سرگودا کو ترقی کی شاہراہ پر لے جائیں گے. آج میں سرگودا چیمبر آف کامرس کو لاہور, کراچی اور راپنڈی سے کم نہیں دیکھ رہا. تقریب کے اختتام پر فرنیچر ایسوسی ایشن کی طرف سے فاؤنڈر گروپ کے عہدیداروں کو پرتکلف کھانا بھی دیا گیا.
मेजर जनरल अजहर वकास ने पाकिस्तान रेंजर्स के नए डायरेक्टर जनरल का ओहदा संभाल लिया। इस हवाले से रेंजर्स हेड क्वार्टर में तकरीब का इनेकाद किया गया। ऑफिसर्स ने शिरकत की। मजीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। मेजर जनरल अजहर वकास हिलाल इम्तियाज मिलिट्री ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के नए डायरेक्टर जनरल का ओहदा संभाल लिया है। इस सिलसिले में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कमान मेजर जनरल अजहर वकास हिलाल इम्तियाज मिलिट्री के सुपुर्द की। तर्जुमान पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के मुताबिक तकरीब में रेंजर्स के अफसरान व एहलकारों ने कसीर तादाद में शिरकत की और पाकिस्तान जिंदाबाद। मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नईम अजीज सिंधु की तरफ से जिला भर में जदीद सहूलियात से लेस 81 मोटरसाइकिल पर मुश्तमिल नामुहाफिज स्क्वाड फोर्स की इफ्तिताही तकरीब पुलिस लाइन में हुई। इस मौके पर DPO नईम अजीज सिंधु ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िले में जराइम पेशा अनासर की सरकूबी और बर वक्त क्राइम्स स्पॉट रिस्पॉन्स के लिए मुहाफिज स्क्वाड फोर्स तंदही के साथ फ़राइज़ सर अंजाम देगी। जवान जदीद असलहा वायरलेस सिस्टम से लेस होंगे। लाकानूनियत और जराइम के खात्मे के लिए इक़दामात फ़राइज़ मनसबी में शामिल हैं। मुल्तान में रीजनल पुलिस ऑफिसर की ब्रांचेस हेड से हफ्तावार मीटिंग हुई। ऑफिसर की शिरकत, तमाम ब्रांचेस की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं राना मोहम्मद असलम की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान रफ्त मुख्तार राजा की ब्रांच हेड से हफ्तेवार मीटिंग में पर्सनल स्टाफ ऑफिसर मोहम्मद यूसुफ भट्टी, स्टेट डायरेक्टर अब्दुल रहीम, प्राइवेट सेक्रेटरी अब्दुल कादिर, दीगर अफसरों की शिरकत। मीटिंग में तमाम ब्रांचेस की कारकर्दगी को तफसील से जायजा लिया गया। RPO ने कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए हदायत दी कि वक्त की पाबंदी करें, मखलूस खातर रखें, खुश असाबी से फ़राइज़ अदायगी इबादत से कम नहीं। और रीजनल पुलिस ऑफिसर ने बेहतरीन कारकर्दगी को मुजाहरा करने पर SHO कोतवाली राव अली हसन को तारीफ़ी सर्टिफिकेट और नकदी इनाम 10,000 से नवाजा। इस मौका पर उनका कहना था कि अच्छी कारकर्दगी के हामिल पुलिस अफसरों की हौसला अफजाई भी ज़रूरी है ताकि वो दिल जमी से फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान से जर्मन सफ़ीर अल्फ्रेड क्रांस की मुलाकात हुई। इस मौके पर इनायतुल्लाह और एडवोकेट मोहम्मद अली अकबर खान भी मौजूद है। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, जर्मन सफीर अल्फ्रेड क्रांस ने पंजाब असम्बली में स्पीकर के चैम्बर में स्पीकर मोहम्मद सब्तैन खान से मुलाकात की। स्पीकर ने जर्मन सफीर को ऐवान का दौरा भी करवाया। इस मौके पर जर्मन सफीर का कहना था कि दुनिया में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। जर्मनी पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम और माशी तरक्की के लिए ताउन जारी रखेगा। दोनों ममालिक की सियासी क़यादत के मबैन मुसलसल राब्ते दोनों अक़वाम को करीब लाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। स्पीकर मोहम्मद सब्तैन खान इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तान जर्मनी को अपना दोस्त इक़्तिसादी शराकतदार तस्वुर करता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेहत और समाजी शोबों की बेहतरी के लिए जर्मनी के तजर्बे और महारत से इस्तिफादा हासिल करना चाहिए। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के वसीम मौके मौजूद हैं। सब्तैन खान ने मजीद कहा कि इमरान खान अवाम से मोहब्बत करते हैं और अवाम इमरान खान से। PTI और इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग काफ का मुकाबला PDM की तमाम जमातों से है। वफाकी हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है मगर हम भागने नहीं देंगे क्योंकि महंगाई और दीगर मसाइल का सिर्फ आम इंतखाबात हैं। जी, बहुत शुक्रिया शेख जाफर, आपने अपडेट किया। गवर्नर पंजाब से वाइस चांसलर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी डॉक्टर शाहिद कमाल और वाइस चांसलर सरगोदा यूनिवर्सिटी डॉक्टर कैसर अब्बास की मुलाकात हुई। वाइस चांसलर GCU फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ने गवर्नर पंजाब को सैलाब मुतासरीन के लिए चेक दिया। वाइस चांसलर ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से 50 लाख के करीब इमदादी रकम का चेक दिया। वाइस चांसलर सरगोदा यूनिवर्सिटी ने भी गवर्नर पंजाब को सैलाब मुतासरीन के लिए जारी फ्लड रिलीफ मुहिम से आगाह किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब बलीग रहमान का कहना था कि जिस जज्बे से सैलाब मुतासरीन की मदद की जा रही है वो काबिल तहसीन है। शाइनिंग लाहौर मुहिम के तहत DGPHA ज़ीशान जावेद का जोन 2 रेलवे स्टेशन के अतराफ का दौरा। DGPHA ने रेलवे स्टेशन पार्क, ग्रीन बेल्ट्स, मियावाकी जंगल समेत दीगर काम का तफसीली जायजा लिया।
گرین بیلٹ کے اعتراف سے تجاوزات کا خاتمہ کروا دیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر سلمان شاہ سے. جی سلمان، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، شائننگ لاہور مہم کے تحت ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید نے زون 2 ریلوے اسٹیشن کے اطراف کا دورہ کیا ہے. ڈی جی پی ایچ اے نے ریلوے اسٹیشن پارک، گرین بیلٹ، میاواکی جنگل سمیت دیگر ہارٹی کلچر کے کام کا تفصیلی جائزہ لیا ہے، اور اس موقع پر ہارٹی کلچر ڈائریکٹرز کو علاقہ میں کام کو مزید بہتر کرنے کی بھی ہدایات جاری کی ہیں. اس موقع پر ڈی جی پی ایچ اے نے گرین بیلٹ کے اطراف پر بنی نجائز تجاوزات کا خاتمہ کروایا، وارننگ جاری کی. ڈی جی پی ایچ اے کل کمشنر لاہور کے ہمراہ ریلوے اسٹیشن پارک، گرین بیلٹ، میاواکی سمیت دیگر جگہوں کا دورہ بھی کریں گے. ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید کا کہنا تھا کہ شائننگ لاہور مہم کے تحت پی ایچ اے رواں سال 6 لاکھ پودے لگانے کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے. ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید کا مزید کہنا تھا کہ گرین بیلٹ کے اطراف تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھی مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں. پی ایچ اے ڈائریکٹر و انچارج اپنے علاقوں میں گرین بیلٹ اور پارکوں کے اطراف میں نجائز تجاوزات کے خاتمے کے لیے خصوصی اقدامات کریں. جی بہت شکریہ سلمان، آپ نے اپڈیٹ کیا. صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا 13واں اجلاس ہوا. صدارت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ خان سنبل نے کی. 8 ترقیاتی اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 6 ارب 12 کروڑ 75,77,000 روپے کی منظوری دے دی گئی ہے. اجلاس میں ترقیاتی بورڈ کی جانب سے جن اسکیموں کی منظوری دی گئی ان میں اسلام آباد میں پنجاب ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے 87 کروڑ 87,80,000 روپے، ضلع مظفر گڑھ میں پنچتر روڈ کی بہتری اور بحالی کے لیے 67 کروڑ 72,28,000 روپے، ضلع گجرات میں کنجا ڈنگا روڈ کی بحالی کے لیے 64 کروڑ 56,32,000 روپے سمیت دیگر منصوبوں کی منظوری شامل ہے. کھاریاں کے احاطہ عدالت میں ملزم کی فائرنگ. پولیس کے مطابق ایک شخص جاں بحق 2 زخمی ہو گئے. واقعہ تب پیش آیا جب قیدیوں کو پیشی کے لیے عدالت میں لایا گیا. مارے جانے والے قیدی کو مقدمہ قتل میں پیشی کے لیے عدالت میں لایا گیا تھا. پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے قاتل کو گرفتار کر کے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا ہے. گھوٹ کی عدالت میں پیشی پر آنے والے بزار برادری کے افراد پر نامعلوم ملزموں کا حملہ. 4 زخمی ہو گئے جن میں شاہ میر، عبدالمنان جاوید اور غلام بزار شامل ہیں جن کو طبی امداد کے لیے سول ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے. زخمی شاہ میر کا کہنا تھا 10 دن پہلے شیخ برادری کے لوگوں نے گھر میں ڈاکہ ڈالا تھا جن کے خلاف مقدمہ بھی درج ہے مگر پولیس انہیں گرفتار نہیں کر رہی. آج عدالت میں پیشی پر حملہ ہوا. ایس ایس پی گھوٹ کی سے مطالبہ کرتے ہیں ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے انصاف فراہم کیا جائے. حافظ آباد میں ڈی پی او انور سعید کنگرا کی زیر نگرانی منشیات فروشوں کے خلاف خصوصی مہم. 80 ملزم گرفتار کر لیے گئے. بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا. برآمد شدہ منشیات میں 53 کلو چرس اور 390 لیٹر شراب شامل ہے. گرفتار منشیات فروشوں سے سپلائرز اور سہولت کاروں سے متعلق تفتیش جاری ہے. ڈی پی او انور سعید کنگرا کی تمام ایس ایچ اوز کو منشیات فروشوں کے خلاف خصوصی مہم جاری رکھنے کی ہدایت. کہتے ہیں منشیات فروش معاشرے کے ناسور ہیں جو نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں. کوہ نور نیوز کی نشاندہی پر محکمہ فوڈ کی کامیاب کارروائی. ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر بہاولپور نے سینکڑوں من گندم سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی. محکمہ فوڈ اور فلور مل کے مبینہ گٹھ جوڑ سے سرکاری گندم سے بھرا ٹرک سمگل ہو رہا تھا جس کی اطلاع کوہ نور نیوز نے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر بہاولپور کو دی جس پر کارروائی کرتے ہوئے ٹرک کو تحویل میں لے لیا گیا. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ کوہ نور نیوز کی نشاندہی پر محکمہ فوڈ کی کامیاب کارروائی. ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر بہاولپور نے سینکڑوں من گندم سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے. محکمہ فوڈ اور فلور مل کے مبینہ گٹھ جوڑ سے سرکاری گندم سے بھرا ٹرک سمگل ہو رہا تھا جس کی اطلاع کوہ نور نیوز نے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر بہاولپور کو دی جس پر کارروائی کرتے ہوئے ٹرک کو تحویل میں لے لیا گیا. چنیوٹ شہر اور گرد و نواح میں منشیات فروش بے لگام ہو گئے. پولیس کی مبینہ نااہلی کے باعث منشیات کا استعمال بڑھنے لگا ہے. شہری مقامی پولیس سے مایوس ہو کر سوشل میڈیا پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرنے لگے ہیں.
ڈیرہ غازی خان میں تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر سیکیورٹی گارڈ کا ہسپتال انتظامیہ اور کمپنی کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 3 ماہ گزر گئے ہیں، تنخواہیں نہیں دی جا رہی، گھروں میں فاقے ہیں، ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں مگر تنخواہ ادا نہیں کی جا رہی۔ ایم ایس ڈاکٹر ریاض ملک موقف دیتے ہوئے بتایا کہ میرا اس احتجاج سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کمپنی انچارج کا کام ہے، وہ ان کو تنخواہیں دیں۔ سیکیورٹی انچارج کے مطابق ایم ایس ڈاکٹر ریاض ملک تنخواہوں کے بلوں پر دستخط نہیں کر رہے۔ سیکیورٹی گارڈ کا کمشنر ڈیرہ غازی خان سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ عمر کوٹ کی تحصیل کنری میں سینیٹری ورکرز مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ فل تنخواہوں کی ادائیگی مستقل کرنے کے مطالبات۔ مزید جانتے ہیں انور رامیمن کی اس رپورٹ میں۔ عمرکوٹ کی تحصیل کنری میں سینیٹری ورکرز عورتوں اور بچوں سمیت کام چھوڑ ہڑتال کر کے سڑکوں پر نکل آئے۔ ڈیلی ویجز ملازمین کو پکا کرنے اور حکومت کی جانب سے مقررہ 25,000 تنخواہ اور پینشن جاری کرنے سمیت دیگر مطالبات کے حصول کے لیے مین اللہ والا چوک پر احتجاجی دھرنا دے کر روڈ بلا کر دیا۔ مظاہرین نے کوہ نور نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم پینشنر کو بولنے کے لیے تو ہمارے کو بولتا ہے کہ کوارٹر خالی کرو، پینشنیں دیتے ہیں، اور یہ کون سا ظلم ہے، جو کون سا انصاف ہے؟ ہمارے دادے پردادے اسی جگہ پہ مر گئے، ہم نے ساری زندگی اسی شہر کی خدمت کی ہے، ہمارے کو بولتے ہیں کہ کوئی پینشن نہیں ہے، جاؤ جس کو بولنا بول دیں۔ میرے آدمی کو پپو کو نوکری سے بٹھا دیا ہے، آج کتنے سال 13 سال ہو گئے، اس کے آپریشن کرائے، کیا گناہ کر دیا ہے کیا؟ اس کو بنا لیٹر اس کو بٹھا دیا ہے۔ ہمارے کون سے میرے تو کون سے بیٹے ہیں، میری تو بیٹی ہے، میری بیٹی ہے تو کمانے نہیں جائے گی، میرا ایک کمانے والا ہے، اس کو تو نوکری دیتے ہیں نا۔ میرے کو 19 سال ہو گیا میں نوکری کرتے، آج ہمارے کو کچے میں چلا رہے، نہیں ہمارے کو پکے آرڈر دے رہے۔ نہیں ملے، کھندے والے ہمارے کو ادھار کھندا نہیں دے رہے، کسی سے 10 روپے مانگتے وہ نہیں دے رہا، کسی کوارٹروں کی دھمکیاں دے رہے، کوارٹر خالی کرو، آدھے گھنٹے کے بعد پینشن لو۔ کچوں کو بیچاری کس طرح کا تنخواہ نہیں دے رہے، جدھر 25,000 ہے 15 میں سے بھی 10 دے رہے، کھا رہی ہے خود، گنڈا گردی بند کرو۔ رکی پڑی ہے وہ نہیں دے رہے، اور کچوں کو پگار نہیں بیچارے کو دے رہے، 10-10 ہزار میں کیا بنتا ہے، 5-5 خود رکھ رہے، اور لہٰذا مہربانی کر کے ہمارا ساتھ دے شہر والے، مہربانی کر کے۔ 50 سال سے انہوں نے کبھی آ کے جھانک کے نہیں دیکھا، کبھی گارا نہیں لگایا، اور آج ہم نے اپنی مدد آپ کری ہے۔ ہمارے کو آگے سے بولتے ہیں کہ کوارٹر خالی کرو، کس وجہ سے کوئی ہمارے کو بولتے ہیں، ہم نے اپنی مدد کی ہوئی ہے۔ ہمارے کو اسکول سے نکال دیا، ہم کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، راشن ختم ہو گیا، ہمارے بابا کی 3 مہینے۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور زاہد پرویز فڑائچ کا ایڈیشنل رنگ روڈ منصوبے کا معائنہ۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ملک محبوب الہی کھر سمیت دیگر متعلق آفیسرز بھی ہمراہ تھے۔ مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور زاہد پرویز نے ایڈیشنل رنگ روڈ بہاولپور کے جاری ترقیاتی کاموں کا اچانک معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ملک محبوب الہی کھر، ایکسن ہائی ویز انجینئر فرق ممتاز سمیت دیگر متعلقہ افسران ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور زاہد پرویز نے ہدایت کی کہ ایڈیشنل رنگ روڈ کے تعمیراتی کام جلد از جلد مکمل کیے جائیں، شہرا کے اطراف میں تضادات کے خاتمے سمیت الیکٹرک پولز بھی درست حالت میں نصب کیے جائیں۔ ایکسن ہائی وے انجینئر فرق ممتاز نے ڈپٹی کمشنر بہاولپور کو ایڈیشنل رنگ روڈ بہاولپور کے ترقیاتی منصوبے بارے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ 10.5 کلومیٹر طویل ایڈیشنل رنگ روڈ بہاولپور کے تعمیراتی کاموں میں 6.5 کلومیٹر روڈ کا تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے اس منصوبے کے لیے 67 ملین روپے کے فنڈ فراہم کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور زاہد پرویز نے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی کام بروقت عالم معیار کے مطابق جلد از جلد مکمل کیے جائیں۔ متعلقہ افسران فیلڈ وزٹ کو یقینی بنائیں تاکہ ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت اور معیار کو برقرار رکھا جا سکے۔ ڈی پی او خانیوال کی کبیروالا میں کھلی کچہری۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جلیل عمران خان قلزئی نے کہا شہریوں کے جان و مال کا تحفظ، جرائم کی روک تھام، جرائم پیشہ عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانا، دفاتر اور تھانوں میں آنے والے ہر سائل کی داد رسی کرنا پولیس کا بنیادی اور اخلاقی فرض ہے۔ اس موقع پر انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کی کھلی کچہری مختلف جگہوں پہ لگائی جا رہی ہیں، تو میرے اپنے یہاں 1.5 مہینے کی تعیناتی میں یہ میری پہلی کھلی کچہری ہے، کیونکہ کبیروالا سرکل جو ہے یہ سب سے بڑا سرکل ہے، 7 تھانے ہیں، بڑے تھانے ہیں، کرمنل ایریا ہے، اس کو مختلف جو ہے اضلاع کی حدود بھی لگتی ہیں،
اور یہاں پہ بزنس مین بھی زیادہ ہیں، کاشتکار بھی ہیں، پاپولیشن بھی کافی ہے ماشاءاللہ. تو یہاں کچھ شکایات تھیں کہ کچھ چوری کی وارداتیں ہیں، کچھ سنیچنگ کی ہیں. ان جنرل ویسے تو ہوتی رہتی ہیں یہ پورے اضلاع، نہ صرف کانیوال میں، مختلف جگہوں پہ، لیکن ساتھ کے ساتھ الحمدللہ یہ وارداتیں ٹریس بھی ہوتی رہتی ہیں، پکڑی بھی جا رہی ہیں. اور ابھی آج جو اپلیکینٹس آئے ہیں تقریباً یہ 25 سے ہمارے پاس اپلیکینٹس تھے. اور یہ کھلی کچہری کچھ اس طرح سے نہیں تھی کہ سلیکٹڈ کھلی کچہری ہو، یہ اوپن کھلی کچہری تھی. اس میں سب کو دعوت عام تھی، سب نے آ کے اپنا موقف پیش کیا ہے، سب کی بات سنی گئی ہے. میں نے دیر اینڈ دین ڈی ایس پی صاحب کو اور ایس ایچ او صاحبان کو آرڈرز دیے ہیں. جو ریزالو ہونے والے ایشوز ہیں آج کے آج انشاءاللہ وہ ہو جائیں گے. جو تحقیق طلب ہے انشاءاللہ وہ تحقیق کر کے مجھے اس کی رپورٹنگ ہوگی. میں نے خود اپنے میرے ایڈیٹر سے نوٹ بھی کروا لیا ہے. یہاں کچھ شکایت یہ تھی کہ موٹر سائیکل چوری ہو رہی ہے، کچھ وارداتیں سنیچنگ کی بھی ہوئی ہیں. لیکن میں آپ کو انشاءاللہ یقین دلواتا ہوں میڈیا کے ذریعے سے اپنے کبیر والا کے ساتھیوں کو کہ انشاءاللہ یہ ہم ان کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں. کافی وارداتوں کے ہم قریب پہنچے ہوئے ہیں انشاءاللہ. اور ہمارے پاس کچھ گینگز بھی آ چکے ہیں، کچھ پائپ لائن میں ہیں. انشاءاللہ ہم کچھ عرصے میں آپ کے کبیر والا میں ہی انشاءاللہ ایک پریس کانفرنس کریں گے جہاں پہ آپ کو انشاءاللہ سامنے نظر آئے گا کہ ہم نے کتنی موٹر بائکس، کتنا تھیفٹ مٹیریل جو ہے وہ برآمد کر لیا ہے، کتنے ڈاکو ہم نے اور اس طرح کی سنیچنگ کی وارداتیں ٹریس کر لی ہیں اور لوگوں کو ان کے پیسے انشاءاللہ واپس پہنچائیں. اور میں بڑا مشکور ہوں کہ یہاں جمن تاجران، یہاں کے پریس، یہاں کے باقی جو مذہبی لوگ بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے پولیس کو اپریشیٹ کیا ہے جہاں انہوں نے نشاندہی کی ہے مسئلے مسائل کی. گشت ہماری انشاءاللہ ہے گیون ریسورسز کے اندر جتنی ہم کر سکتے ہیں. موٹر سائیکل گشت پہلے ہوا کرتی تھی مجاہد اسکواڈ کی، وہ بھی ہم نے دوبارہ سے سٹارٹ کروا دی الحمدللہ، کیونکہ نفری کی کمی ہے. یہ ایک مجموعی ہمارا اجتماعی پولیس کا ایشو ہے. تو ابھی پھر ٹرانسفر پوسٹنگز پہ بھی بین ہے. انشاءاللہ یہ الیکشنز کے بعد جو ٹرانسفر پوسٹنگز پہ بین ختم ہوتا ہے، میرے پاس لائن میں جتنی بھی نفری ہے، تھانے دار صاحبان ہیں یا لوور سبارڈینیٹس ہیں، ان کو ترقی کے اس دور میں بھی قدیمی طریقے سے اینٹ بنائی جاتی ہے. پہلے ہاتھ سے اینٹ بنائی اور پھر بھٹے میں پکائی جاتی ہے. مزید جانتے ہیں احمد پور لمحہ سے علی میرانی کی اس رپورٹ میں. جی، ترقی کے اس دور میں بھی قدیمی طریقے سے اینٹ بنانے کا سلسلہ صادق آباد میں جاری ہے. لوگ ہاتھ کی محنت سے اینٹ کو بناتے ہیں، اس کے بعد اینٹ کو بھٹے میں پکایا جاتا ہے. ہاتھ کی محنت اور بھٹے سے تیار اینٹ کو لوگ پسند کرتے ہیں. ترقی کے اس دور میں جہاں مشینوں سے اینٹوں کو تیار کیا جاتا ہے تو وہیں پر ہاتھ کی محنت سے بھٹے میں تیار ہونے والی اینٹوں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. اینٹ بنانے والے ہنرمند اینٹ کو بڑی محنت سے تیار کرتے ہیں. پہلے مٹی کو گیلا کیا جاتا ہے، پھر اس سے مٹی کو اینٹ کا نقشہ بنانے والے کالے میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اسی اینٹ کو زمین پر رکھا جاتا ہے. اس کے بعد جب اینٹ بالکل سوکھ جاتی ہے تو اس کو بھٹے میں ڈالا جاتا ہے، جو کہ تقریباً 1 مہینے میں جا کر 6 لاکھ اینٹ پک کر تیار ہو جاتی ہے، جس کے بعد اینٹوں کو بھٹے سے باہر نکال کر فروخت کیا جاتا ہے. اینٹوں کے بھٹے چلنے سے بھٹے میں غریب آدمی کا روزگار بھی یہیں سے چلتا ہے. اس بھٹے کو چلانے والے بھٹے مالکان کا کہنا ہے اینٹ کو تیار ہونے کے بعد رکشہ، ٹرالی اور مختلف سواریوں پر اینٹ خریدنے والے گاہکوں کو گھروں پر پہنچائی جاتی ہے. ہاتھ کی محنت اور بھٹے سے تیار ہونے والی اینٹ کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. یہی وجہ کہ لوگ دور دراز سے بھٹوں پر اینٹ خریدنے آتے ہیں. فیروز وٹوا میں والی بال ٹورنامنٹ 8 ٹیموں نے حصہ لیا. فاتح اور رنر اپ ٹیموں میں ٹرافیاں اور نقد انعامات تقسیم کیے گئے. مزید جانتے ہیں فراز احمد مغل کی اس رپورٹ میں. فیروز وٹوا میں والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا، جس کے فائنل میں بلال بھٹو، علی رضا کی ٹیموں نے رسائی حاصل کی. کانٹے دار مقابلے کے بعد بلال بھٹو کی ٹیم نے فائنل میں کامیابی حاصل کی. اس ٹورنامنٹ کے فائنل کے مہمان خصوصی ملک عامر بھٹو، فیضان ٹریڈرز والے، وقاص اکرم، ریان عمر فروخ، ملک عتیق اللہ بھٹو، صدر پاکستان مسلم لیگ نون فیروز وٹوا تھے. یہ اول اور دوم آنے والی ٹیموں میں نقدی اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں. ملک عامر کی جانب سے جیتنے والی ٹیم کو 10,000 اور ہارنے والی ٹیم کو 5,000 نقد انعام دیا گیا. انہوں نے کہا کہ جن قوموں کے کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں. کھیلوں سے جسمانی ورزش کے ساتھ ساتھ دماغ بھی فریش ہوتا ہے اور ایسے ٹورنامنٹ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ نوجوانوں میں جیتنے کا جذبہ اور ہار برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. کیمرہ مین بنو میں علاقائی کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا. فائنل میں موسیٰ خیل کی ٹیم نے ینگ سٹار چشمے کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا. تفصیل فدا محمد خان کی اس رپورٹ میں.
बन्नू की तहसील डोमेल में आल तहसील इलाकाई क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। DSL क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में मुसाखेल की टीम ने यंग स्टार चश्मा की टीम को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। यंग स्टार चश्मा की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 98 रन बनाए और ये हदफ मुसाखेल की टीम ने बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। मैच के अख्तिताम पर मेहमान खसूसी साबिक तहसील नाजिम फिदा मोहम्मद खान व दीगर ने विनर टीम को दुम्बा और रनर अप टीम को और दीगर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को मेडल्स, ट्रॉफियां और नकद इनामात दिए। बाद में साबिक तहसील नाजिम फिदा मोहम्मद खान ने खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो तालीम, हुनर के साथ साथ इस तरह की मस्बत सरगर्मियों को भी जारी रखें ताकि एक सेहतमंद और फ़ायदेमंद। सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल ने नालायकों से मुल्की मईशत संभाली नहीं जा रही, कौमी मईशत की हालत बद से बदतर होती जा रही है, कारखाने बंद और डॉलर बेकाबू हो रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने कौम को महंगाई के तूफ़ान और गवर्नेंस के फुकदान के सिवा कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा महंगाई से तंग अवाम नाअहलों से छुटकारा चाहती है। मियाँ असलम इकबाल का कहना था कौम इमरान खान की क़यादत में करप्ट माफिया को शिकस्त देने के लिए तैयार है। मुल्क से नून लीग की नहूसत और तारीकी का साया जल्द ख़त्म होगा। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म का कहना है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में पाकिस्तान को दरपेश मसाइल पर बात करेंगे। करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, क्या वो इस पर बात करेंगे? सीनियर सूबाई वज़ीर से 90 शाहरा कायद आज़म पर सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और दीगर सियासी शख्सियात की मुलाकातें हुई। मुलाकात करने वालों में मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब मौसम अली खान चतोई, साबिक MNA ताहिर सादिक, MPA पीर अहमद शाह खगा, MPA मिसेस शमीम आफ्ताब, MPA चौधरी इखलाक अहमद, MPA शाहीना नजीब खोसू, MPA चौधरी नईम इब्राहिम, MPA मेजर अल्ताफ़ सती, चौधरी मुमताज़, हसन सरफराज चीमा, हाजी इमान एवान और दीगर ने शिरकत की। सऊदी अरब का 52वां कौमी दिन 23 सितंबर को मनाया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में एयर शो से तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी फ़िज़ाइया के जहाज़ों ने हिस्सा लिया। सऊदी तैयारों ने फ़िज़ा में कौसे क़ज़ा के रंग बखेर दिए। मुख्तलिफ फॉर्मेशन बनाते हुए करतब दिखाए गए, जिनको देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में शहरी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।